اگر جس طرح تحریک لبیک جلسے کر رہی ہے اسی طرح اگر پی ٹی آئی والے اور نون لیگ والے جلسے کریں کہ کوئی خواتین ہمارے جلسے میں نہیں آ سکتی، کوئی ہمارے جلسے میں گانا نہیں ہوگا، کوئی ہمارے جلسے میں کھانا نہیں ہوگا، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوگی، رب پروردگار کی قسم تحریک لبیک کے جلسے کے 10ویں حصے مقابلے کا وہ بھی جلسہ نہیں کر سکتے۔ کوئی دنیا کا ایک مرد بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی میلے میں جاتا ہے، کسی فنکشن میں جاتا ہے، کسی جلسے میں جاتا ہے اور اس میں طرح طرح کی خواتین ہوں، مرد اکٹھے ہوں اور وہ مرد انجوائے نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں کہ نواز شریف کے جلسے کے اوپر بات کرنی ہے۔ مینار پاکستان میں اس کا جلسہ تھا اور تقریباً 1 گھنٹے کی اس نے تقریر کی، لیکن اس گھنٹے کی ایک تقریر میں جو خاص باتیں تھیں کہ جو پہلے نواز شریف نے کبھی نہیں کی، جو اس جلسے میں اس نے کی ہے، اور اس جلسے سے واضح نظر آ رہا تھا کہ نون لیگ کو آگے کی جو پلاننگ ہے اس میں جو ان لوگوں کو انہوں نے سر فہرست سعد رضوی صاحب کو رکھا ہوا ہے، تحریک لبیک کو رکھا ہوا ہے کہ کس طرح تحریک لبیک کے ووٹ کو ہم نے کور کرنا ہے۔ جس طرح عمران خان نے کو پنکی پیرنی نے کہا تھا کہ آپ نے وہ سیاست کرنی ہے جو خادم حسین رضوی کر رہا ہے، اسی طرح آج نواز شریف نے بھی ثابت کیا ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے، اور نواز شریف کی آخری 10 منٹ کی جو تقریر ہے اگر وہ شاید نہ کرتا تو تحریک لبیک 50% کامیاب تھی اپنے منشور میں، یہ جو سیاست میں آئی ہے۔ تو اب اس کی تقریر کرنے کی وجہ سے تحریک لبیک کو 75% اس کی جو کامیابی ہے نا وہ واضح نظر آ رہی ہے۔ ناظرین پلیز تھوڑا غور سے سننا۔ ناظرین ہمیشہ کوئی بھی سیاسی لیڈر جب جلسہ کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک ہی بحث ہوتی ہے کہ کیا وہ جلسہ کامیاب تھا یا ناکام تھا، وہ جلسے میں تعداد کتنی تھی، ان کو لایا کیسے گیا، اور تقریر کے اوپر بات ہوتی ہے کہ اس جو تقریر کر رہا ہے اس تقریر میں ہمیشہ خاص چیزیں نکالی جاتی ہیں کہ کون سی ایسی بات ہے جو اس لیڈر نے نہیں کی ہے، اس کے اوپر عموماً فوکس ہوتا ہے کسی جلسے کے اوپر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب عمران خان کی حالت کو دیکھ کے جلسے کی جو تعداد ہے نا وہ میٹر نہیں کرتی۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں کہ بھئی یہ جلسہ بالکل ناکام تھا تو کیا ہوگا، اگر نون لیگ والے کہیں کہ بھئی 1 کروڑ لوگ آ گیا تو کیا ہو گیا۔ اس سے بڑے بڑے جلسے عمران خان نے بھی کیے ہیں، اس سے بڑے بڑے جلسے سعد رضوی صاحب نے بھی کیے ہیں، یہ میٹر نہیں کرتے، کیونکہ پاکستان کی جو عوام ہے نا، پاکستان کی عوام کو دیکھ کے جو لیڈر ہے نا وہ تقریریں کرتا ہے، اور ہماری سب سے بڑی جو ناکامی ہے نا وہ ہماری یادداشت ہے کہ جب کوئی لیڈر تقریر کر رہا ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے جو سننے والے ہیں یہ جانور ہیں، ان کی یادداشت بالکل ختم ہو گئی ہے، ہم جو بھی بولتے رہیں گے یہ ہماری باتوں کے اوپر یقین کرتے رہیں گے۔ ناظرین سب سے پہلے بات کریں نواز شریف کی تقریر کے اوپر کہ نواز شریف کی جو تقریر تقریباً 1 گھنٹے کی تھی اس میں کوئی خاص بات پہلے 40 منٹ میں نہیں تھی، یعنی کہ اس نے پوری تقریر میں اپنے آپ کو مظلوم ثابت کیا کہ میرے ساتھ کس طرح ظلم کیا گیا، میں کس طرح جیل میں تھا، میری بیٹی کس طرح جیل میں تھی، میری بیوی فوت ہو گئی، میری ماں فوت ہو گئی، میرا باپ فوت ہو گیا، ہم کو کس طرح جیل میں رکھا گیا، کس طرح ظلم ہم نے برداشت کیا، یہ سب وہ بیان کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ اپنے کام بتاتا رہا کہ ہمارے ملک میں کیسے دور میں ملک نے ترقی کیا ہے، پٹرول کس طرح تھا، دودھ کس طرح تھا، روٹی کس طرح تھی، فلاں کس طرح تھا، فلاں کس طرح تھا، سب باتیں یہی کر رہے تھے، کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے تھے۔ لیکن اس پوری تقریر میں جو وہ باتیں کر رہا تھا، جو پٹواریوں کو وہ یقین دہانی کرا رہے تھے، تو وہی پٹواریوں کو معلوم ہے اس کی دور حکومت کا، اس کے کاموں کا، اس کی جتنے اس کے کیس بنے ہوئے ہیں، کس طرح یہ ملک سے باہر گیا ہے، کس طرح ڈیل کر کے پہلے بھی چلا گیا، دوسری بار بھی ڈیل کر کے چلا گیا۔ اور مجھے تو سب سے زیادہ حیرانگی اس ٹائم ہوئی کہ جب وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، تو بھئی آپ اتنی محبت کرتے تو 50 روپے کے اسٹامپ پہ آپ کبھی بھی اپنے پٹواریوں کو اکیلا چھوڑ کے نہ جاتے، اور اگر پاکستان سے آپ کو محبت ہوتی تو آپ کی پوری جو دولت ہے، جائز بھی صحیح، ہم ناجائز نہیں کہتے، جائز بھی صحیح، تو ملک سے باہر نہ ہوتی، آپ کا بچے، آپ کے خاندان، آپ کے بزنس، فیکٹریاں، بلڈنگیں، سب کچھ ملک سے باہر نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو ملک سے پیار ہوتا تو وہ ملک کے اندر ہوتا۔ اگر ناظرین یہ تنقید ہم کرنا شروع کر دیں گے تو یہ تو بات ختم بھی نہیں ہوگی۔ کس طرح اس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا، کس نے اس نے ممتاز حسین قادری شہید کو اس نے پھانسی دی، کس طرح اس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش کی، اگر یہ باتیں ہم کرتے رہیں تو
تو یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ سب پٹواری جانتے ہیں, اور پٹواریوں کی بھی یعنی کہ جوتیوں کی طرح یادداشت کم ہے کہ تقریر تو نواز شریف کی میں نے بھی سنی ہے, میرے اوپر بھی اثر کر رہی تھی کہ یار کتنی زبردست وہ تقریر کر رہا ہے, لیکن میرے اوپر وہ اثر نہیں کر رہی تھی کیونکہ میری یادداشت کمزور نہیں ہے. اب ناظرین جو اصل بات میں نے کرنی ہے تحریک لبیک کے حوالے سے, کہ نواز شریف کے ایک جلسے سے سعد رضوی کا خوف جھلک رہا تھا, یا نواز شریف کی تقریر سے آخری الفاظ میں سے 75% تحریک لبیک کامیاب ہو گئی ہے. اس دو چیزوں کے اوپر ناظرین بات کرنی ہے. ناظرین سب سے پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ پوری پاکستان کی جو سیاست ہے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ادارے ہیں, سب کا فوکس عوام کے اوپر ہوتا ہے. وہ عوام کے اوپر چلیں یا نہ چلیں, عوام کے جذبات کا خیال رکھیں یا نہ رکھیں, ان کی بنیادی ضروریات کا یعنی کہ خیال رکھیں یا نہ رکھیں, لیکن فوکس وہ اس طرح عوام کے اوپر ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے وہ کام کرنا ہے جو عوام کے مفاد میں ہو, جو عوام چاہتی ہے, جو عوام کی خواہش ہے. عموماً یہی فوکس کیا جاتا ہے. لیکن پاکستان کی عوام اس جلسے سے, نواز شریف کے جلسے سے پہلے اور اب نواز شریف کے جلسے کے بعد, ایک چیز آپ نے سامنے رکھنی ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ الحمدللہ یہ تو انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ دودھ والے ہیں, الکوہل والے نہیں ہیں. یعنی کہ وہ مذہبی لوگ ہیں, لبرل لوگ نہیں ہیں. یہ تو ثابت ہو گیا نواز شریف کے خاص کر کے جلسے سے. 75% تحریک لبیک کی کامیابی اس لیے ہے کہ اس جلسے سے پہلے, نواز شریف کے جلسے سے پہلے عمران خان کا جو جلسہ تھا وہ فل اسلامی ٹچ دیتا تھا, لیکن نواز شریف نے کبھی بھی اسلامی ٹچ نہیں دیا تھا. آج اس نے اس جلسے میں بھی اسلامی ٹچ دیا ہے. اس نے کشمیر کا نام لیا, اس نے فلسطین کا جھنڈا میرے خیال ہے 1.5 سیکنڈ کے لیے یا 1.25 سیکنڈ کے لیے اس نے وہ فلسطین کا جھنڈا بھی اس نے اٹھایا اور قوم کو کہا کہ ہم فلسطین کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں گے. حالانکہ اس کی دور حکومت میں کتنے بار یہ وفد بھیج چکا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے. کشمیر کے حوالے سے 3-4 بار حکومت کیا ہے, اس نے کیا کیا ہے. لیکن کشمیر کے اوپر بات کرنا, فلسطین کے اوپر بات کرنا, درود شریف پڑھنا, عمران خان تصویر دکھا کے یعنی کہ شو کرتے تھے, اس نے بتا کے شو کر دی. یعنی کہ اس نے آخری تقریر میں فل اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کی. اس سے ناظرین یہ مراد ہے کہ پاکستان کی جو 75% عوام ہے وہ یہ تو تسلیم کر چکی ہے کہ ہم دودھ والے ہیں, ہم الکوہل والے نہیں ہیں. لیکن بدقسمتی سے ابھی ان کو یہ معلوم نہیں پڑ رہا ہے کہ خالص دودھ کون سا ہے اور ملاوٹ والا دودھ کون سا ہے. یہ فرق محسوس کرنا ہے پاکستانی عوام کو, اور یہ فرق انشاءاللہ تحریک لبیک ہی کرائے گی. تحریک لبیک نے ہی ثابت کرنا ہے کہ میں خالص دودھ ہوں اور یہ جو ہے نا یہ ملاوٹ دودھ والے ہیں. یعنی اس تو ثابت ہو گیا. نواز شریف نے جلسے میں آدمیوں کو اکٹھا کرنا, جنت کا ٹکٹ کی بشارت دینا. جنت کے خواہشمند کون ہوتے ہیں؟ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں, وہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں. ان کو کہا ہے کہ آپ آؤ, آپ کو جنت ملے گی. نواز شریف کے جلسے میں جانا عبادت ہے. اچھا, طرح طرح کے اسلامی ٹچ دیے گئے, فلسطین کا جھنڈا اٹھایا گیا, نواز شریف نے دعا کی. اب ناظرین اس دعا کے اوپر ہم بات کریں گے تو دعا تو اچھی چیز ہے, کرنی چاہیے. لیکن اس دعا میں اس نے خاص باتیں کی ہیں جو مجھے تھوڑی اچھی لگی ہیں, کہ اس نے کہا کہ یا اللہ ہماری غلطیاں, ہمارے گناہ معاف فرما دے. اللہ کرے کہ نواز شریف جو اس نے پہلے گناہ کیے ہیں, ممتاز حسین قادری شہید کو اس نے پھانسی پہ لگایا, اس نے ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کی, اس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بارہا کوشش کی, بہت بڑے بڑے اس نے گناہ کیے ہیں قومی لیول پہ. اللہ کرے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ نہ کرے. لیکن اس کا آخری جو 10 منٹ کا تھا وہ مکمل اسلامی ٹچ تھا کہ مریم نواز کو, نون لیگ کو بھی یہ چیز عمران خان کی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے ہم اس کو الکوہل پہ نہیں لگا سکتے. ہاں البتہ ان کو دودھ کے اوپر لگا کے, دودھ کی لالچ دے کے پھر اس میں ہم ملاوٹ کریں گے, پانی رلائیں, الکوہل رلائیں. لیکن قوم یوتھ اور قوم پٹواری یہ سمجھے گے بھائی ہم بھی دودھ والے ہیں نا, ہم کوئی الکوہل کی طرف تھوڑے ہی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس نواز شریف کی اگر آپ پچھلے سائڈ کی دور حکومت کے اوپر آپ نظر ماریں
تو میں کئی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ عوام کو صرف یہ دکھایا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو فلاں جگہ فلاں دور میں یہ پٹرول سستا تھا، اب پٹرول مہنگا ہو گیا، چینی ہو گئی، گھی ہو گئی، فلاں چیز ہو گئی، اس چیز کے اوپر فوکس دے کے عوام کو بتایا جاتا ہے کہ ہم بہت ترقی کر رہے تھے، لیکن اس کے پیچھے جو اصل گھنونا، اصل جو ملک کو برباد کرنے کا جو فیصلے سبب بنتے ہیں، جس کے اوپر اللہ کی ذات ناراض ہوتی ہے، وہ فیصلے عوام سے چھپائے جاتے ہیں، وہ چھپا کے کیے جاتے ہیں۔ مثال طور پر ان کی جو خارجہ پالیسی، اب یہ بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں نے یعنی کہ ایٹمی دھماکے کیے ہیں، بالکل کوئی شک نہیں اس نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں، کس طرح کیے ہیں اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ آپ کو 5 ارب ڈالر مل رہا تھا، آپ نے پھر بھی نہیں مانا، شاید آپ کو کچھ آپ کے لیے پیسے مل گئے ہوگے تب بھی آپ نہیں مانے، لیکن ممتاز حسین قادری کو آپ نے پھانسی کیوں لگایا؟ جب پورا پاکستان کی عوام شک جا کھڑی تھی کہ ممتاز حسین قادری کو پھانسی پہ نہ لٹکاؤ، تو رب پروردگار کی قسم آپ نے بیرونی طاقتوں کی غلامی دکھائی ہے ان کو، اور آپ نے ممتاز حسین قادری کو پھانسی پہ لگایا ہے۔ ختم نبوت کا قانون، اگر آپ مسلمان ہیں، آج جس چیز کے اوپر یہ نام لے رہا تھا کہ بھئی درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھا کرو، تو ختم نبوت کے قانون میں جو ترمیم ہو رہی تھی، کیوں ہو رہی تھی؟ بڑا احساس مسئلہ ہے، پاکستان کی عوام اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن آپ نے 40-50 عاشقان رسول کو شہید بھی کیا، پوری اینڈ تک کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ ترمیم ہو جائے، لیکن سلام ہے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو، طریق لبیک کے کارکنوں کو، کہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کے آپ کی یہ گھنونی سازش، گھٹیا سازش تھی، اس کو ناکام بنایا۔ تو کیا اس ٹائم آپ بیرونی لوگوں کے دباؤ میں نہیں تھے؟ آپ کو کوئی لالچ نہیں دی کہ آپ یہ کیوں تبدیل کر رہے تھے؟ جب آسیہ مولونا کو رہا کیا گیا تو آپ پوری فل سپورٹ تھی آپ کو عمران خان کے ساتھ، فرانسیسی سفیر کے وقت آپ کی فل سپورٹ تھی۔ تو ناظرین، یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آج ایک جو اس ٹائم نواز شریف ہے وہ کس طرح بن چکا ہے، یعنی عوام اس کا نام لینا نہیں چاہتی، لیکن ایسا شخص بھی جب تقریر کے اوپر بیٹھ کے وہ تقریر کرتا ہے تو عام آدمی، ہمارے جیسے آدمی بھی اگر اس کی صرف تقریر کے اوپر فوکس کریں تو آدمی کہتا ہے یار کتنی اچھی باتیں کر رہا ہے، یار بہت زبردست لیڈر ہے، یار کتنی محبت کرتا ہے پاکستان سے، کتنی محبت کرتا ہے اسلام سے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ چند دن پہلے اس نے کیا کیا تھا، کس طرح اس نے ملک کو یعنی کہ اسلام کے پیٹھ میں اس نے چھڑا ہوا تھا۔ یہی ہماری قوم کی، یہی ہمارے پاکستانی عوام کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں نے پہلے کیا کیا تھا۔ تو ناظرین، اب آگے جو اس کے جلسے میں لوگ لائے گئے ہیں اس کے اوپر بھی بڑی بحث ہو سکتی ہے کہ یعنی کہ جنت کا، اب اگر ہم اس چیز کے اوپر بات کریں کہ کیا یہ جلسہ کامیاب تھا یا ناکام تھا، تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فل فلاپ شو تھا۔ حالانکہ جو عمران خان کے سپورٹر صحافی ہیں وہ بھی یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو ہاں ٹھیک تھا، اگر بہت بڑا نہیں کہہ سکتے، لیکن کامیابی اور ناکامی کی بات کریں تو یہ نون لیگ کا جلسہ کامیاب تھا، وہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فل فلاپ شو تھا۔ کیوں؟ کہ جس سورسز سے یہ آدمی لائے گئے، ایک تو نواز شریف 5 سال بعد واپس آ رہا تھا، کہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارا لیڈر بہت تکلیفیں پریشانیاں کاٹ کے 5 سال بعد واپس آ رہا ہے، اس کے لیے ایک الگ فیلنگ تھی کارکنوں کے اندر، ایک الگ جذبات تھے۔ دوسرے نمبر پہ جنت کی بشارت دی گئی، یہ بھی ٹچ دیا گیا عوام کو اکٹھا کرنے کے لیے، عین عبادت کا بھی ٹچ دیا گیا، 5-5 ہزار روپے بھی دیے گئے، کھانے کا بندوبست عام کیا گیا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ گاڑیاں دی گئیں، اس کے بعد موٹر سائیکل دی گئے۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات ہے، عمران خان، نواز شریف اور سعد رضوی صاحب کے جلسوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اگر خدارہ میں قسم سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی صحافی ہیں وہ صرف اللہ کو حاضر ناظر جان کے صحیح تجزیہ کریں تو عمران خان کے جلسے میں 50% جو نوجوان آتی تھی وہ موج مستی کرنے کے لیے آتی تھی، وہ انجوائے کرنے کے لیے آتی تھی، کیونکہ بغیرتی کا بازار گرم ہوتا تھا عمران خان کے جلسے میں۔ جو بھی ماڈل ہوتی تھی، میرے جسم والی عورتیں ہوتی تھی، سب عمران خان کے جلسے میں ہوتی، سب لوگ انجوائے کرتے تھے، اس وجہ سے لوگ آتے تھے۔ نواز شریف کے جلسے میں کھانا پینا عام ہوتا ہے، چلو یار کچھ بھی نہیں ہے، بریانی تو کھائیں گے، نان تو کھائیں گے، سب کچھ بھی کھائیں گے، عورتیں بھی جاتی ہیں،
انجوائے کے طور پر لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں، ان کے جلسوں میں بھی ترانے ہوں گے، گانے ہوں گے، چلو چلتے ہیں، کیا ہوتا ہے شغل میلہ ہوگا اس لیے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو طریق لبیک کا جلسہ ہوتا ہے اس میں پیور مذہبی لوگ، جن کے سامنے نہ تو انجوائے ہوتی ہے کہ بھئی کوئی ترانہ لگے گا، کوئی نغمہ لگے گا، کوئی گانا لگے گا، نہ ان کے اندر میں ایک مرد ہوں۔ کوئی ایسا مرد پاکستان کے دنیا میں ہے ہی نہیں کہ اگر جس محفل میں عورتیں ہوں اور مرد اکٹھے ہوں اور وہ مرد انجوائے نہ کرے۔ کوئی دنیا کا ایک مرد بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی میلے میں جاتا ہے، کسی فنکشن میں جاتا ہے، کسی جلسے میں جاتا ہے اور اس میں طرح طرح کی خواتین ہوں، مرد اکٹھے ہوں اور وہ مرد انجوائے نہ کرے کہ وہ کہے کہ یار مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے میں ادھر نہیں رکنا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی ایک مرد نہیں ہے، سب آدمی انجوائے کرتے ہیں۔ تو ان کے جلسوں میں لوگ انجوائے کے لیے بھی جاتا ہے، لیکن وہ طریق لبیک کا جلسہ ہے جس میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی ہے، نہ تو گانے ہوتے ہیں، نہ انجوائمنٹ ہوتی ہے، نہ کھانے ہوتے ہیں، بلکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم کو 5 وقت کی نماز بھی یہی پڑھنی پڑے گی، ہر ٹائم درود شریف ہمارے منہ پہ ہوگا، سب کو مذہبی لوگ آئیں گے۔ اور ویسے بھی اگر آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، میں اپنی بات کر لیتا ہوں، پورا دن میں یعنی کہ آزاد گھومتا ہوں، یعنی کہ پورا ایک ہفتہ، لیکن جمعے والے دن جو امام مسجد کی جو تقریر ہے مولوی صاحب کی، اس کی تقریر کے لیے ہم 5 منٹ مسجد میں ہمارے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اینڈ ٹائم پہ ہم جاتے ہیں۔ تو یہ جو طریق لبیک کا جلسہ ہوتا ہے یہ ٹوٹل مذہبی لوگ ہوتے ہیں اور مذہبی رکھنے والے ہوتے ہیں، اور ان کی اگر آپ تعداد کا موازنہ کریں، اگر جس طرح طریق لبیک جلسے کر رہی ہے اسی طرح اگر پی ٹی آئی والے اور نون لیگ والے جلسے کریں کہ کوئی خواتین ہمارے جلسے میں نہیں آ سکتی، کوئی ہمارے جلسے میں گانا نہیں ہوگا، کوئی ہمارے جلسے میں کھانا نہیں ہوگا، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوگی، رب پروردگار کی قسم طریق لبیک کے جلسے کے 10ویں حصے مقابلے کا وہ بھی جلسہ نہیں کر سکتے۔ سب لوگ شغل میلے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین یہ جلسہ کوئی میٹر نہیں کرتا ہے، جس طرح لوگوں کو لایا گیا، جس طرح ان کو لالچ دی گئی، جس طرح پریشرائز کر کے لایا گیا، اور جس طرح نواز شریف یعنی کہ ملک 5 سال بعد واپس آ رہا تھا، پوری مشینری اس کے ساتھ تھی جو نگران پنجاب حکومت کی ہے، کوئی کہیں بھی رکاوٹ نہیں تھی، ایک ماحول میڈیا نے بنایا ہوا تھا، اس حساب سے دیکھا جائے تو بالکل خلاف جلسہ ہے، کوئی اتنا پاورفل جلسہ نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ یار ہاں واقعہ ہی ٹھیک ہے۔ دوسری نمبر پہ جلسہ جو کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کو دکھانے کے لیے، پاورفل جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو اس لیڈر کے پیچھے کتنی عوام ہے۔ جن کو دکھانے کے لیے یہ جلسہ کیا جاتا ہے ان کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ آدمیوں کو لایا کس طرح گیا ہے، سمجھ آ گئی؟ صرف اپنے کارکنوں کو ایک دھوکہ دینے کے لیے کہ میں بیٹھوں گا، یار دیکھو سعود رضوی صاحب کا کتنا بڑا جلسہ تھا، دیکھو یار کتنے لوگ تھے، یار تمہارے آدمی پاس یہی ہوتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کلمہ شیخ رشید کا سن رہا تھا، وہ کہتا ہے میرے 10 ملین فالوور ہیں، عمران خان کی طرح 10 ملین 1 کروڑ ووٹ کتنے، وہ اپنے حلقے میں، آبائی حلقے میں ایک ہی سیٹ 4,000 ووٹ سے وہ جیت سا ہے۔ تو ناظرین برکت دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، جو بھی آگے آئے گا آپ کو بتائیں گے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ